لا آف گریوٹی کی مدد سے یہ جہاز اڑتے ہیں. لا آف گریوٹی نہ ہوتا تو جہاز کبھی نہ اڑتے. لا آف گریوٹی جو ہے کہ چیزوں کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے, یہ لا آف گریوٹی ہے. کسی خاندان میں, کسی ملک میں بھی یہ لا آپریٹ کرتا ہے کہ احکامات کہاں سے نکلیں گے, کدھر کو فلو کریں گے, کہاں جائیں گے. اور اگر یہ چیز ایسے ہی ہوتی رہے تو ہارمنی رہتی ہے, لیکن اگر یہ چیز ایسے نہ ہو تو پھر انارکی ہو جاتی ہے. انارکی سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک. میرا اپنا خیال, جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہے, ذہنی سکون کی ضرورت ہے, آپ کو ابھی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے, انہماک کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو آپ سوچتے ہو کہ آپ پڑھنے کے لیے ریڈی ہو, تو آپ پڑھائی کا تجربہ کر کے دیکھو, کیونکہ پڑھائی کرنے کے لیے یونیورسٹی ایڈمیشن لینا کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ انہماک سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کو سارا تجربہ سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو بیماری ہے جسے ہم کننگ اینڈ بیفلنگ کہتی ہے, یہ بیماری کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں یونیورسٹی چلو, یونیورسٹی چلو. سر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. نہیں, یہ بیماری جو کہتی ہے یونیورسٹی چلو, تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جاؤ پڑھو. میرا ایکسپیرینس کنسنٹریٹ اینڈ فوکس, اس کو میتھس او لیول کا دوبارہ سیکھنا پڑا, جبکہ میتھس 100% اس کے مارکس تھے, 96% تھا اس کا, لیکن اس کو دوبارہ سیکھنا پڑا. اتنا برین ڈیمیج ہو جاتا ہے ان ڈرگس کے ساتھ کہ آپ کا ایک تو برین رک گیا وہیں پہ, جب سے جس عمر سے آپ نے ڈرگ شروع کی, ریکوری کا ٹائم نہیں ہوتا, یہ سمجھ نہیں سکتے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے جسے ہم کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز کہتے ہیں, یہ پینتڑے بدل بدل کے ایسے حملہ کرتی ہے, یہ آپ کو بڑے بڑے نیک مقاصد یاد دلاتی ہے کہ تم یہ کر لو. میں ایک بات حج کرنے چلے جائیں. جی جی سر میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب میرا پہلا ٹریٹمنٹ ہوا 2011 کی بات ہے, مجھے دبئی لے گئے. اچھا, ہر عید پہ میں واپس آتی تھی, اس بہانے سے میں نے فیملی سے ملنا ہے, میرے بچوں کو ٹائم دینا ہے, لیکن آ کے میں ڈرگس ہی کرتی تھی. پھر میں 2014 میں بیک اپ کرنے چلی گئی. وہاں جا کے بھی میں خود بھی گئی تھی, میری بیماری مجھے لے کر گئی تھی, جو مجھے بعد میں احساس ہوا, کیونکہ میں صرف آزادی چاہ رہی تھی, سب سے دور ہونا چاہ رہی تھی تاکہ میں کھل کے نشہ کر سکوں. یہ جو کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز ہے, یہ بیماری بذات خود عیار اور چلاک ہے, اور یہ یاد دلاتی ہے. اوور ایٹنگ کتنی سمپل سی بات ہے. آپ اگر اوور ایٹنگ کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, یعنی ایڈکشن میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ مال آف لاہور میں چلے جائیں اور سامنے آپ چاکلیٹوں کا ڈبہ دیکھیں گے, آپ لگیں گے یار تو نہیں کھانا ہے, بچیاں لی خرید لائے, چل کسی نو کھوا دیں. تو وہ کسی کے نام پہ ہم جو شاپنگ کرتے ہیں کہ کوئی گھر میں کوئی کھائے گا, ثواب ہمیں پہنچے گا, وہ کھانا ہم نے خود ہی ہوتا ہے پھر. تو یہ جو چیز ہے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری چاہے ورکوہولزم کی شکل میں ہو, چاہے یہ اوور ایٹنگ کی شکل میں ہو, چاہے گیمبلنگ کی شکل میں ہو, یا یہ کسی بھی شکل میں ہو, یہ بہانہ آپ کو دے گی کہ تم یہ کر لو یا تم وہ کر لو. تو یہ جو بنیادی ایک اس کی کننگنیس کو محسوس کرنا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا بھلا خیال آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ مارکو پولو میں پی سی میں جا کے تو ڈنر کرتے ہیں, ویسے آج میں زیادہ نہیں کھانا. مجھے بتائیں کہ کبھی کسی شادی میں جاتے ہوئے آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ آپ حملہ آور ہو جائیں گے کھانے پہ؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. جس کو ایڈکشن کی بیماری ہے, اور ہم نے ایسا ایڈکشن ہے, چاہے کھانے پینے کی سسٹم کی ہے, کیا ہمارے ذہن کننگ ہوتے ہیں, اور کور تھاٹ ہمارا کننگ ہوتا ہے؟ دیکھیے, کور تھاٹ ہمارا جو ہے وہ کننگ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا مقابلہ برین سے ہوتا ہے, ہمارے مائنڈ کا مقابلہ ہمارے برین سے ہوتا ہے, اور برین ہمارا بہت طاقتور ہوتا ہے, اس میں اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں, اس میں ساری چلاکیاں ہوتی ہیں جو سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہیں, چاہے اس میں کوئی اخلاقیات ہو یا نہ ہو. تو ہمارا جو برین ہے
اس میں سے جو بھی خیال ابھرتا ہے ہمارے مائنڈ نے اس خیال سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو پاپ اپ آتا ہے، پاپ اپ کہ یہ کر لو، اور یہ او سی ڈی میں بھی پاپ اپس آتے ہیں. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ او سی ڈی میں فرق کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ یہ برین سے آ رہا ہے کہ مائنڈ سے آ رہا ہے. کیونکہ لگتا بظاہر ہے ایسا کہ ہمارا مائنڈ بھی وہیں رہتا ہے جہاں ہمارا برین رہتا ہے، لیکن اگر ہمیں کھانسی آتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھیپھڑوں سے آ رہی ہے اور ہمارے دماغ سے نہیں آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ ایک ہی جگہ سے دونوں چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہے یہ اسکل، ہیڈ. 2500 سال پہلے سقراط نے پتہ چلایا تھا کہ جو سیٹ آف تھنکنگ ہے اٹ از ان دی ہیڈ. اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بندہ دل سے سوچتا ہے. آج بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ دل سے سوچتا ہے. ہوتا بھی سر سب کچھ دل میں ہی ہے. نہیں، یہ ایسے لگتا ہے، دل میں کچھ نہیں ہوتا. دل میں صرف خون کا ایک پمپنگ سٹیشن ہے جو خون وصول کرتا ہے تو ادھر بھیج دیتا ہے، ادھر سے وصول کرتا ہے تو ادھر بھیج دیتا ہے. یعنی دو رو بہ رہی ہوتی ہیں. جی جی دل میں کیوں درد ہوتی؟ وہ نہیں، دل میں کوئی نہیں ہوتی، دماغ میں ہی ہوتی ہے. دل میں ہوتی، پتہ کہتا ہے دل میں بہت درد ہو گیا، بریک اپ ہو گیا میرا، مطلب کافی دن رہتی ہے. نہیں، وہ متاثر دل بھی ہوتا ہے، متاثر معدہ بھی ہوتا ہے، متاثر پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، متاثر سر سے پاؤں تک آپ کے مسلز بھی ہوتے ہیں.